الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة وأما الكافر فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار وألبسوه من النار أو كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا کفن اوپر سے نیچے کو سرک جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ پوچھتے ہیں بتاؤ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اس شخص کو جانتے ہوں جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تینوں سوالات کے جب وہ صحیح جوابات دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اب اس میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولو اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ۔ اور اس کے بالکل برخلاف کافر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس جب دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کون۔ تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور اسے جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اب اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولو اور اس کو جہنم کا لباس پہناؤ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے قبر میں رکھے جانے کے بعد کا منظر کھینچا ہے۔ ایمان والا جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بیتے گی؟ 3 سوال ہر ایک سے ہوں گے، ہر ایک سے 3 سوال۔ ایمان والا جو دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے گیا ہوگا، قبر کی تیاری کر کے گیا ہوگا، اسے ہر وقت اس کے سامنے یہ بات رہتی ہوگی کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور ایک دن قبر میں اتارا جانا ہے، اور پھر میرے پاس فرشتے آئیں گے اور مجھ سے 3 سوال کریں گے۔ جو ان 3 سوالوں کی تیاری دنیا میں کرتا رہا ہوگا، قبر میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے، پھر وہ بڑی تسلی سے جوابات دے گا، کیونکہ تیاری پوری ہے نا، تو جوابات تسلی سے دے گا۔ اور ادھر اس کے جوابات ٹھیک ہوں گے، ادھر اس کے مزے شروع ہو جائیں گے۔
اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے بہت روتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ قبر جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ صحیح نکل آئی نا، اس میں معاملہ ٹھیک رہا، آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں. اور اگر یہ خراب ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں خراب ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے اوپر آنے والا ہے مرنے کے بعد، وہ قبر میں اتارا جانا ہے. اور یہ قبر میں جانے کا وقت کس قدر اچانک آ جائے ہمیں اندازہ نہیں. سامنے کی مثال ہے، ریاض بھائی ہمارے چلے گئے، کل میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے درس سنا. آج وہ سرد خانے میں لیٹے میں شاید گھر آ گئے، اب دوپہر تک وہ قبر میں اتر جائیں گے اور یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اچانک پتہ نہیں کب موت آ جائے اور ہمیں قبر میں اترنا ہوگا. تو ابھی سے چوکنے ہو جائے. یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ جو موت کی خبریں سنائی دیتی ہیں، یہی تو دراصل ہمارے لیے بہترین باعث ہے. ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں چوکنا کرنے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے کہ دیکھو آج وہ چلے گیا، کل کو میرا نمبر ہے، کل کو میرا نمبر ہے. ہارون رشید کے بیٹے نے یہی نصیحت کی تھی کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ جب تو کسی کا جنازہ اٹھائے تو اب یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد اب تیرا نمبر ہے، کل کو ہمارا بھی نمبر اچانک آئے گا. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. ہم ہر وقت تیار ہو. ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آئے، میں جانے کے لیے بالکل تیار، میرا سامان تیار. اب سامان کی تیاری کیا ہے؟ میرے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی روزہ قضا نہ ہو، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا ہو. آج آ جائے میں آج چلنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں ایسا تیار رہنا چاہیے. اور اگر بہت سارے نماز روزے ہیں، بہت سارا لینا دینا، تو کم از کم ہم لکھ کے تو رکھ لیں، ہم وصیت نامہ تو بنا لیں. ایک دفعہ مجھ سے بھی ریاض بھائی نے اس کا ذکر کیا تھا، مجھے یقین ہے انہوں نے وصیت نامہ بنایا ہوگا. ہم وصیت نامہ بنا کے رکھ، کیسے اچانک چلے، مہلت کہاں ملتی ہے، پھر آدمی نہیں، پھر کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ بہت بالکل ناپسندیدہ ہے کہ وہ 2 راتیں بغیر وصیت لکھے گزار دے. ہر وقت ہماری وصیت تیار ہو. اتنے روزے ہیں، اتنے نمازیں ہیں، اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہو. ہم چلے جائیں، پیچھے سے معاملہ صحیح طریقے سے نمٹ جائے نا. اس لیے ہم سب اپنی موت کی تیاری مرنے سے پہلے کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کریں. ظہر میں انشاءاللہ بھائی ریاض مرحوم کا نماز جنازہ مسجد المعارف میں بعد نماز ظہر ہوگا. اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا